سے بڑھ کر معاملہ یہ ہے کہ آئے دن مسلمانوں کے ایمان و عقائد پر مختلف طریقے سے حملہ آور ہے. کبھی خارجیت کے لبادے میں، کبھی رافضیت کے لبادے میں، کبھی قادیانیت کے لبادے میں، کبھی منافقیت کے لبادے میں، کبھی وہابیت کے لبادے میں، کبھی مختلف طریقے سے، مختلف جہت سے، جیسا کہ شیطان نے وعدہ کیا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ. رب العزت ہم تیرے بندے کو گمراہ کر کے رہیں گے. رب نے فرمایا کیسے گمراہ کرو گے؟ شیطان نے کہا تھا صراط مستقیم پر بیٹھ کر گمراہ کریں گے. اگر وہ قرآن کھولے گا تو میں بھی سائڈ میں بیٹھ کر قرآن کھول کر پڑھوں گا، وہ میری بات مان لے گا. اگر وہ نمازی ہوگا تو میں نماز پڑھ کر اس کو اپنی بات منواؤں گا. اگر وہ تقریر و تحریر کرے گا تو میں تقریر و تحریر سے اپنی بات منواؤں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ. میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر تیرے بندے کو گمراہ کروں گا اور صراط مستقیم پر ہٹانے کی کوشش کروں گا. اور آج باطل قوتیں کلمہ پڑھ کر، سنت پر عمل کر کے، نمازیں پڑھ کر، مسجدیں بنا کر آئے دن تقریر اور تحریر کے ذریعے سے، چاہے وہ ذاکر نائک ہو، چاہے وہ سلمان رشدی ہو، چاہے وہ تسلیمہ نسرین ہو، چاہے وہ آسیہ ملعون ہو، چاہے وہ سلمان تاثر ہو، چاہے وہ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے افراد جو گزر گئے، جو واصل جہنم ہو گئے، جو ہیں جتنے بھی یزیدی ہیں، وہ کلمہ پڑھ کر کل بھی کربلا میں موجود تھے اور وہی انہی یزیدی گھرانے کی نسل آج بھی برقرار ہے. وہ بھی کلمہ پڑھ کر حسینیوں کے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش میں ہے. حسینیوں کے ایمان کو برباد کرنے کے در پہ ہے. حضرات محترم، قرآن نے کہا اہل بیت اطہار کے تعلق سے، رسول کے گھرانے کے تعلق سے مختلف اور منظم انداز میں فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. بس میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کر کے رخصت ہو جاؤں گا. اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ. اے رسول کے گھر والوں، خطاب فرمایا رب العزت نے، اے رسول کے گھر والوں، اے رسول کے گھرانے والوں، اے رسول کی آل و اولاد. اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ لیذھب عنکم الرجس، کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب خوب پاک صاف منزہ مزکہ اور مصفا کر دے. سبحان اللہ. اب اس میں چند پہلو ہیں، چند نکات ہیں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. رب نے ڈائریکٹ یہ نہیں فرمایا کہ رسول کے گھر والے سے ناپاکی کو میں دور کر دیتا ہوں یا دور کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، یہ نہیں فرمایا. پہلے فرمایا انما، اور علماء جانتے ہیں کہ انما یہ کلام عرب میں جب انما کا لفظ یا عربی جملے میں جب انما کا لفظ آتا ہے تو وہ کون سا معنی دیتا ہے، کیا معنی پیدا کرتا ہے اور وہ کیا بتانا چاہتا ہے. انما یہ حصار کے لیے آتا ہے. دیکھیے رب تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو کس طریقے سے محفوظ فرمایا ہے. یہ کس کے لیے آتا ہے؟ حصار. حصار کہتے ہیں باؤنڈری کو، گھیراؤ کو، دیوار کو، لکیر کو. جس طریقے سے میں مثال دے کر سمجھا دوں، سلطان الہند خواجہ غریب نواز جب اجمیر معلیٰ میں تشریف لے آئے اور جے پال جوگی کا حملہ ہوا، پرتھوی راج کے زمانے میں، اور جادو کے ذریعے سے مختلف طریقے سے وہ حملہ آور ہوا. کبھی وہ آگ برسانے کی کوشش کرتا، کبھی وہ اسلحے ڈالتا. تو سلطان الہند نے کیا کیا تھا؟ جتنے آپ کے خادم تھے آپ نے کہا کہ ایک گھیراؤ کر لو، حصار کر لو. وہ لاکھ جادو کرتا رہے گا، جادو کا اثر اس گھیراؤ کے اندر، اس دائرے کے اندر نہیں آ سکتا. جادو یہاں پر اثر نہیں کر سکتا. عاملین جانتے ہیں جو دعا تعویذ کرتے ہیں، وہ بھوت پریت کو اتارنے کے لیے سب سے پہلے اپنا محاصرہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو محصور کرتے ہیں، اپنے آپ کو بندش میں ڈال دیتے ہیں کہ پلٹ کر مجھ پر حملہ آور نہ ہو جائے، حملہ نہ کرے. وہ یہ عمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے
انما یہ کلمہ حصار ہے، یہ دائرہ ہے، دائرہ کھینچ دیا، اور دائرہ کھینچ کر یہ بتا دیا سب سے پہلے کہ رسول کے گھر والے وہ ہیں، وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ ان نفوس قدسیہ کی طرح قیامت تک اب دوسرے کوئی نفوس قدسیہ نہیں آ سکتے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ رسول کے گھرانے کی طرح کسی دوسرے کا گھرانہ نہیں ہو سکتا، رسول کی حال کی طرح کوئی کسی دوسرے کی حال نہیں ہو سبحان سکتی، اللہ، بے شک۔ اور رسول کی ذریت کی طرح کسی کی ذریت نہیں ہو سکتی۔ انما حسر لا کر تو سب سے پہلے اللہ نے اس کام کو مکمل کیا کہ اب کوئی باہر کا شخص نہ گھس پائے، اور فرمایا انما یرید اللہ تعالیٰ کا ارادہ تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ تو چاہتا یہی ہے، لیذھب عنکم الرجس، کہ اے اہل بیت تم سے رجس کو دور کر دے، رجس کو دور کر دے۔ رجس کیا ہے؟ قرآن نے دوسرے مقام پر کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ جوا، شراب نوشی، سٹے بازی، دغا، فریب، یہ ساری چیزیں شیاطین کے عمل ہیں، اور یہ ساری چیزیں برائی ہے، ناپاک ہے۔ رجس من عمل، ناپاک ہے، اور شیاطین شیطان کا عمل ہے۔ تو یہ ناپاک، شراب ناپاک، غیبت ناپاک، جوا ناپاک، سٹے بازی ناپاک، بہتا خون ناپاک، خنزیر ناپاک، خنزیر کا گوشت ناپاک، پیشاب ناپاک، پلید مردہ جانور ناپاک۔ اور قرآن نے فقط فصاحت اور بلاغت کے قربان جائے، قرآن نے فقط ایک لفظ کہا ہے بے تطہر کی شان میں، کہا رجس، تم سے ناپاکی کو دور کرنے کا ارادہ فرماتا ہے۔ رب تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے رجس دور ہو جائے۔ اے رسول کے گھر والے، تم سے اللہ تعالیٰ جھوٹ کو دور کرنا چاہتا ہے، تم سے فریب کو دور کرنا چاہتا ہے، تم سے دغا کو دور کرنا چاہتا ہے، تم سے شراب نوشی کو دور کرنا چاہتا ہے، تم سے سٹے بازی کو دور کرنا چاہتا ہے، تم سے فریب کو دور کرنا چاہتا ہے، تم سے دھوکے کو دور کرنا چاہتا ہے، تم سے غیر امانتی باتوں کو دور کرنا چاہتا ہے، تم سے جملہ برائیوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ امام طبری فرماتے ہیں عنکم الرجس ای عن الفحشاء والمنکر، یعنی سو، برائیاں اور جملہ خباثت کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار کے گھر والے سے دور ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اور ایک بات جس بات پر آج غیر مقلدین وہابیہ اعتراض کرتے ہیں، وہ عقیدہ، وہ بات یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ رب ارادہ کرتا ہے، رب تو یہی چاہتا ہے، وہ کام ہوا یا نہیں ہوا؟ رب نے تو قرآن میں فقط یہ فرمایا رب تو یہ چاہتا ہے، ہم بھی تو چاہتے ہیں، لیکن میرا بعض کام ہوتا ہے، میں چاہتا بہت کچھ ہوں، لیکن جو چاہتا ہوں وہ ہوتا نہیں ہے۔ چاہنے والے سب ہیں، سب چاہتے ہیں میرے پاس یہ سامان آ جائے، یہ آ جائے، یہ آ جائے، یہ آ جائے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ہو جائے، کوئی ضروری نہیں۔ وہ اعتراض کرتے اور اہل سنت کے مجموعی عقیدے کو، جس پر فقہاء، علماء، محدثین، مفسرین کا اجماع ہے، اس کو پھر وہ توڑنا چاہتے ہیں۔ کتاب تحریر تقریر کے ذریعے سے وہ کہتے ہیں کہ رب نے فرمایا رب تو یہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے، اس نے کیا بھی کہ نہیں؟ پلیدگی کو دور کیا یا نہیں؟ اہل بیت اطہار کے گھر سے پلیدگی، برائی کو، جھوٹ کو دور کیا یا نہیں؟ تو رب نے دوسرے مقام پر اپنے اس قول کی ترجمانی یوں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چاہنا کیسا ہوتا ہے، وہ جب چاہتا ہے تو کیسے چاہتا ہے، اور اس شے کے، جس شے کے بارے میں چاہے، جس چیز کے بارے میں چاہے، وہ چیز کیسے ہوتی ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، رب تبارک و تعالی جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، جب کسی چیز کو چاہتا ہے، تو پھر وہ مہنو بناتا نہیں ہے جیسے ہم بناتے ہیں،
پھر وہ مہینوں تیاری نہیں کرتا ہے، وہ فقط ایک لفظ کہتا ہے کن۔ قرآن نے کہا رب کی چاہت یہ ہے، رب کی چاہت بتا رہا ہوں، رب کی چاہت یہ ہے اذا اراد اللہ شیئا، جب رب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن۔ جب لفظ کن کہتا ہے تو پلک جھپکنے سے بھی پہلے فیکون وہ چیز ہونے لگتی ہے۔ اور رب نے رسول کے گھر والوں کے متعلق فرمایا یرید اللہ، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم سے برائی دور کر دے۔ تو رب چاہتا ہے اور چاہت یہ ہے کہ سیکنڈ بھی نہیں لگتا، وہ چاہت مکمل ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی پیدائش سے پہلے، آل رسول کے دنیا میں آنے سے پہلے ان سے برائیاں دور ہو گئی یا آنے کے بعد دور ہوئی؟ پھر یہاں اعتراض کرتے ہیں غیر مقلدین کے علاوہ اور وہابی مکتب فکر کے علاوہ اور خارجی مکتب فکر کے علاوہ سارے علماء اہل سنت اور سارے فقہا، سارے محدثین، سارے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اہل بیت اطہار جب دنیا میں وہ نہیں آئے، جب رسول کی بعثت بھی نہیں ہوئی تھی، رب جب دنیا کو جب بنانا چاہا اور اس کے علم میں یہ بھی تھا کہ کتنے لوگ دنیا میں جائیں گے، کتنے لوگ کب دنیا سے آئیں گے، کتنے انبیاء اور رسول ہم بھیجیں گے، کتنے فرشتے ہوں گے، کتنے نبی ہوں گے، کتنے میرے محبوب کے صحابہ ہوں گے، ان کے نواسے ہوں گے، سارے چیزوں کا علم ہمیشہ اس کو تھا۔ تو رب نے پہلے ہی چاہ لیا تھا کہ میرے محبوب کے گھر والوں سے ناپاکیاں دور ہو جائے، رزق دور ہو جائے۔ اہل سنت کا یہ متفق عقیدہ ہے، یہ فیصلہ ہے کہ رسول کے گھر والے کے اندر سے تمام عیوب دور ہیں۔ اور اہل سنت کے علماء نے یہ عقیدہ دیا کہ انبیاء و فرشتے معصوم عن الخطا ہیں اور رسول کے گھر والے محفوظ عن الخطا ہیں۔ یہاں پر شیعہ حضرات کا ہم نے رد کر دیا۔ شیعہ حضرات بھی انبیاء کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ اہل بیت اطہار کو معصوم عن الخطا کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اہل سنت کا مجموعی عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار محفوظ عن الخطا ہے، کہ اللہ رب العزت نے ان سے غلطیوں اور ان کے لفظشوں اور ان کے اندر کی جملہ برائیوں سے ان کو پاک کر دیا ہے، ان کو منزہ کر دیا ہے۔